اگر جہیز میں آئے ہوئے سامان میں مثلا سلائی مشین، واشنگ مشین اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں، اگر ان میں تمام چیزیں، ویسے تو انسان کی ضرورت کی ہی ہوتی ہیں زیادہ تر، لیکن اگر کوئی ایک مشین خراب ہو، مثلا سلائی مشین اگر خراب ہونے کی صورت میں پورے سال استعمال نہ ہوئی ہو، یعنی قابل استعمال ہی نہیں ہے، اور وہ استعمال ہو ہی نہیں سکتی، نہ صحیح ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم بیچ بھی نہیں سکتے، تو اب وہ ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، تو کیا اس پر بھی ہمیں خمس ادا کرنا ہوگا یا نہیں، جبکہ وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی مالیت ہے یا نہیں ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو آپ پھینک دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ کباڑ میں اس کو پھینک دیتے ہیں، کوئی تو اس کی مالیت ہوگی، یعنی اگر آپ اس سے کپڑے نہیں سی سکتے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، تو پھر جو ہے نا اس کا خمس ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ صرف سلائی کی صورت میں جو ہے نا آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہو، اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب اس کو پھینک دیتے ہیں، یا اس کی کوئی مالیت ہے، اگر اس کی کوئی مالیت ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، ارزش ہے، تو خمس ہے، ورنہ نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک لائف کالر کا سوال ہمیں موصول ہوا، اور سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ بتائیے، جو انسان دعا مانگتا ہے وہ وسیلے کے ساتھ مانگنی چاہیے، چہاردہ معصومین کے کسی امام کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر، وسیلہ دے کے پھر خدا سے دعا طلب کرنی چاہیے، یا ہمیں براہ راست اللہ سے دعا کرنی چاہیے؟ کون سا طریقہ دعا کے لیے بہتر ہے؟ بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، انبیاء نے، ائمہ معصومین نے دونوں طریقے سے مانگی ہیں۔ ائمہ معصومین کی دعاؤں میں آپ دیکھیں، آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیں، اس میں امام علیہ السلام نے براہ راست بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، حاجات طلب کی ہیں، اور جو ہے نا وہ وسیلہ بنا کے بھی کی ہے۔ اللہم انی اسألک بحق هذا الشہر، رمضان المبارک کی آمد میرے خیال میں صحیفہ سجادے کی دعا نمبر 44 ہے، اس میں سید سجاد وہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کو وسیلہ بنایا ہے، اسی طرح تیرے اولیاء کا واسطہ، تو براہ راست بھی آپ نے دعائیں مانگی ہیں۔ مثلا یہ جملہ ہے، اللہم ان کان، یہ ایک دعا ہے، اللہم ان کان، اللہم خدایا میری عمر کو دراز فرما، اللہم عمرنی ما دام عمری بذلة فی طاعتک، وَإِن كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ سَرِيعًا۔ معصوم امام ہیں جن کو بابا کے بچپنے میں جب امام حسین نانا کی گود میں تھے، اس وقت ان کو زین العابدین کا لقب ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اگر میری جو ہے نا اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ تیری نافرمانی میں گزرتی ہے، لفظی ترجمہ بنتا ہے میری زندگی اگر شیطان کے لیے چراگاہ ثابت ہوتی ہے تو یعنی مجھے جلد اپنے پاس بلا لے۔ ڈائریکٹ بھی مانگی ہے۔ یہ حضرت آدم سے یہ ترک اولا ہو گیا اور شجرہ ممنوعہ کے قریب گئے، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت برزار کتابوں میں بھی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیہ کریمہ ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس کی تفسیر میں سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے یعنی پنجتن کو وسیلہ بنایا، یا محمود بحق محمد و یا اعلیٰ بحق علی، یعنی پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کے پھر فرمایا الا ما غفرت لی، میری اس ترک اولا سے درگزر فرما۔ دونوں طریقوں سے جو ہے نا وہ انبیاء نے، معصومین نے مانگی ہیں، اور بلکہ ہماری روایات کے مطابق جب حضرت آدم کی نظر پڑتی ہے دامن عرش پر، اور ان کو پنجتن کے 5 انوار پر ان کی نظر پڑتی ہے، تو پوچھتے ہیں حضرت آدم کے پالنے والے، مجھ سے پہلے تو نے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جواب ملا، نہیں، تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
وہاں پھر حضرت آدم نے پوچھا یہ مجھے اپنے ہم شکل 5 انوار نظر آ رہے ہیں، یہ کن کے نور ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا یہ پنجتن پاک کا، یہ دائیں سے پہلا حضرت محمد مصطفیٰ کا، پھر امیر المومنین کا، پھر خاتون جنت کا، پھر امام حسن امام حسین کا علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور روایت طولانی ہے، آخر میں فرمایا یا آدم ان کان لکا الی حاجت فتوسل بہم، اگر یعنی میرے بارگاہ میں کوئی حاجت لے کے آنا ہو تو فتوسل بہم، ان کو وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں آنا ہے۔ چنانچہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کیا حضرت آدم نے، اور در منصور کے مطابق حضرت آدم نے پنجتن کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ اپنی بخشش کی جو ہے نا وہ دعا مانگی ہے، براہ راست بھی مانگی ہیں معصومین نے، اور وسیلے کے ساتھ بھی۔ امام حسین جب 28 رجب کو نکلنے لگے تو نانا کے روزے پر کھڑے ہو کے فرمایا تھا اللہم انی اسألک بحق هذا القبر ومن فیہ، خدایا تجھے اس قبر اور اس قبر میں دفن ہستی کا واسطہ۔ تو دونوں طریقے سے جو ہے نا وہ مانگی گئی ہیں دعائیں۔